ایک نیکی کی اہمیت. حضرت سیدنا ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ توبہ سے پہلے ایک خوبصورت کنیز سے عشق مجازی کی آفت میں گرفتار ہو گئے. کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں علاقے میں غیر مسلم جادوگر رہتا ہے، وہ اپنے فن کا ماہر ہے، وہ آپ کو اس عورت سے ملا سکتا ہے. آپ اس کے پاس پہنچے اور ماجرا بیان کیا. اس نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا، تو یہ شرط یہ ہے کہ آپ کو 40 دن تک کسی قسم کی نیکی نہیں کرنی، پہلے اس پر عمل کرو پھر میرے پاس آنا. آپ رحمت اللہ علیہ شرط کے مطابق 40 دن گزارنے کے بعد اس کے پاس پہنچ گئے. اس نے جادو کرنا شروع کیا لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا. کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اس جادوگر نے کہا کہ ہو نہ ہو آپ نے ان 40 دنوں میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہے، ورنہ میرا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا. ذرا سوچ کر بتائیے یہ کون سا نیک کام کر لیا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کوئی نیکی نہیں کی. ہاں ایک دن راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اس خیال سے ایک طرف کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان اس سے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے. یہ سن کر اس جادوگر نے کہا افسوس ہے آپ پر کہ آپ نے 40 دن تک اپنے رب کریم کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن اس نے تمہارے ایک عمل کو، تمہاری ایک نیکی کو جو تم سے ہو گئی، آپ سے ہو گئی، اس کو ضائع نہیں جانے دیا اور اس نیکی کو قبول فرما لیا. اور ایسا قبول فرما لیا کہ میرا جادو مکمل طور پر فیل ہو گیا. یہ سن کر حضرت سیدنا ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ کے دل پر بڑی چوٹ لگی کہ میرا رب اتنا کریم کہ ایک نیکی بھی وہ ضائع نہیں کرتا، اور میں ہوں کہ اس کی عبادت سے جی چراتا اور غفلت کی نیند سو رہا ہوں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوں اور ایک عورت کے عشق مجازی میں اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں. تو انہوں نے سچی توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور بالآخر ولی کامل کے درجے کو پہنچ گئے.